بی جے پی کی حکومت نے جو گرما گرمی غیر ضروری طور پر پیدا کر دی تھی، تو اس کی وجہ مقبوضہ کشمیر کے انتخابات تھے. وہ وہاں ایک سٹانس لے کر اپنے آپ کو مضبوط شو کرنا چاہتے تھے. اب وہ الیکشن کا مرحلہ نکل گیا ہے، تو انڈیا کی حکومت کو سابقہ پوزیشن پر آنے میں کوئی اب پرابلم نہیں ہے. اور ان کی سابقہ پوزیشن آپ جانتے ہیں کہ وہ مذاکرات تو کرتے ہیں، لیکن کشمیر کا ایشو جو ہے اسے وہ کوئی ایشو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ تجارت اور افغانستان سے راہداری اور ان دوسرے مسئلوں پر آپ بات کر لیں، تو کشمیر کو وہ بیچ میں نہیں آنے دیتے. وداؤٹ کشمیر پاکستان کا موقف اگر مضبوط ہے تو انہیں کشمیر پر بات کرنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. اگر وہ آمادہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان راضی ہو جائے گا وداؤٹ کشمیر اور وداؤٹ سیاچن مذاکرات کرنے کے لیے انڈیا سے؟ نہیں، یہ ایک اسٹینڈنگ ان کا سٹانس تو رہتا ہے نا کہ کشمیر کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن عملاً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مذاکراتی دور ہوئے کشمیر کے علاوہ ہر چیز پر بات ہوئی ہے، تو اب بھی ویسے ہی ہوگا. ان کا موقع بھی برقرار رہے گا کہ ہم کشمیر کے علاوہ کشمیر کو چھوڑ کر ہم بات نہیں کر سکتے، اور یہ بات کرتے بھی رہیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے سالڈ سٹینڈ لیا ہے اور اسے ڈر کر یا اس کے پریشر میں آ کے بھارت مذاکرات کر رہا ہے؟ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ الیکشن نکل گئے ہیں تو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جو ہے وہ اب اس کا اثر زائل ہو گیا ہے، اور بھارت جو ہے پرانے معاملات جو ہے مذاکرات کے ذریعے بحال کرنا چاہتا ہے. بھارت نے کہا ہے، اسپیشلی بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے کہا تھا کہ سارک ممالک کا دورہ ہوگا بھارتی سیکرٹری خارجہ کی جانب سے. سارک ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف یہ پاکستان کو ایک لالی پاپ دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے کہ وہ آئیں گے، علامتی دورہ کریں گے اور چلے جائیں گے، اور کل کو اگر امریکہ پوچھتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کیے تو وہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بھائی ہم تو گئے تھے، ہمارا سیکرٹری خارجہ گیا تھا تو پاکستان نے ہمیں لفٹ ہی نہیں کروائی. علامتی دورہ آپ کے خیال میں؟ یہ اکرم ذکی صاحب نے صحیح فرمایا، یہ علامتی دورہ ہی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور کچھ انٹرنیشنل دباؤ ہوتا ہے، امریکہ کا وہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن کم کریں. تو یہ مذاکراتی دورے اور مذاکرات کے دور، یہ سب ٹینشن کو نارمل رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. ان کا مقصد کسی بامقصد نتیجے کی طرف یا حل کی طرف آنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کشمیر کا ایشو ایسا ہے کہ جس پر نہ تو پاکستان پیچھے ہٹنے کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی انڈیا پاکستان کو کوئی رعایت دے سکتا ہے. تو یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اس دورے کی معنویت اور اہمیت صرف اتنی ہے کہ حالات جب ایک حد سے زیادہ ٹینس ہونے لگتے ہیں تو اس طرح کے دورے اور اس طرح کے مذاکرات انہیں معمول پر لانے میں مدد دیتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے کوئی ایسا رزلٹ جو نظر آئے وہ اس کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی. اور آپ کے خیال میں اب یہ پھر کشمیر کا مسئلہ بھی کافی عرصے لٹکا ہوا ہے، سیاچن کا بھی مسئلہ لٹکا ہوا ہے، بھارت مسلسل ایل او سی کی خلاف ورزی کیے جا رہا ہے اور پاکستان کی جو ایک سوورینٹی ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. تو بھارت کو پھر کیسے ڈیل کیا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، سیاچن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور ایل او سی پر جو معاملات ہیں بھارت کی جانب سے جارحانہ وہ بھی نہ ہوں؟ ہاں، یہ دیکھیے، اس میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مضبوط پاؤں پر کھڑا ہو. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن مسلسل کمزوری کی طرف جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کئی وجوہات کی بنا پر، خاص طور پر جب سے انہوں نے کارگل کا ایڈونچر کیا تو اس کے بعد پاکستان کو جو عالمی گرم جوشی والی حمایت حاصل تھی اس میں خاصی کمی آ گئی اور بھارت کا موقف مضبوط ہوا. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان طرح طرح کے معاشی مسائل کا شکار ہے. یہاں سیاسی طور پر اس طرح کا استحکام نہیں ہے جس طرح دوسرے جمہوری ملکوں میں ہے. تو یہ ساری ہماری کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. عبداللہ صاحب یہ فرمائیے، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کمزوریوں کا ذکر کیا، یہ سیاسی کمزوری ہے یا عسکری کمزوری ہے؟ دیکھیے، عسکری طاقت کا معیار جو ہے نا، اس کی جو بنیاد ہے وہ معاشی طاقت اور سیاسی استحکام پر ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں. دونوں چیزیں نہیں. کراچی میں بدامنی ہے، وزیرستان میں بدامنی ہے، دوسرے بلوچستان میں گڑبڑ ہے، اور باقی ملک میں بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. اور ہمارے پاس وہ عزم بھی نظر نہیں آتا جو امن کے لیے ضروری ہے. مثلاً آپ نے دیکھا کہ کراچی آپریشن میں وفاقی حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، تینوں ادارے ہی اپنی اپنی جگہ ڈرے ہوئے ہیں. اسٹینڈ لینا ایک اچھی بات ہے، لیکن آج کی دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اسٹینڈ کا نتیجہ کیا ہے.
तो नतीजा ये है कि अब हमें ये बता रहे हैं कि वजीरिस्तान में फौज 5 साल तक रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हम सोच रहे थे कि वजीरिस्तान में 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर अमन कायम हो जाएगा, तो वो तवक्को पूरी नहीं हो सकी। तो नतीजों की आपने जो बात मौक़िफ़ की, होता है, एक ये होता है कि उसका नतीजा मस्बत है या वैसे ही वो बात बीच में मुअल्लक रह जाती है। ठीक है, हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये कुछ बड़े नाजुक मुकामात हैं, इसमें हुकूमत भी उसके भी पर चलते हैं और फौज भी एक हद से आगे नहीं बढ़ सकती, ये चीजें हैं। तो आपने अब्दुल्ला साहब नतीजों की बात की, तो सानिया पेशावर के अलमनाक वाक़े के बाद तो मतलब इमरान खान साहब ने धरना ख़त्म कर दिया और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ गई, अस्करी क़यादत में मिल गई, आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठी हो गई, फिर 21वीं तरमीम आई और आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम भी अमल में आया। आर्मी एक्ट 1952 में भी तरमीम हुई। एक ही दिन दोनों बिल कौमी असम्बली में पेश हुए, वहाँ से मंजूर हुए। एक ही दिन फिर सेनेट में गए, वहाँ से मंजूर हुए। आइन में तरमीम हो गई, फांसियों पर से सज़ा हटा ली गई, फांसियाँ बाकायदा दी भी जानी शुरू कर दी और अभी तक ये सिलसिला जारी है। मिलिट्री कोर्ट्स कायम भी हो गई, उनको केसेस भी भेज दी गए। तो नताइज तो बहरहाल आए हैं इस भाग दौड़ के। ये नताइज नहीं है, ये तो नताइज की तरफ एक कदम है, लेकिन इनका असर आप देखिए क्या हुआ है। मसलन ये जो तरमीम की है उससे कौम, वो जो इत्तेफाक राय पैदा हुआ था सानिया पेशावर के बाद, वो इस तरमीम की वजह से हमें मुतासर होता नजर आता है। अच्छा। और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी दहशतगर्दी की जंग जीतने के बजाय हम पाकिस्तान को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आज से 30 साल पहले चिली और अर्जेंटीना वगैरह के मुल्क थे जनूबी अमेरिका में, वहां बहुत बदअमनी थी और फौजी राज था और फौजी अदालतें थी और बुनियादी हकूक का कोई नामो निशान नहीं था। अब वो मुल्क आगे निकल आए हैं और हम उस तरफ जा रहे हैं। तो इसने इत्तेफाक राय भी मुतासर किया है, इसने कौम में बेयकीनी भी पैदा की है। देखिए, फायदा तब होता है जब मौका को आप समझें, अपनी पोजीशन को समझें और अपने पत्ते से ही खेलें। ये एक सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है और अमेरिका पाकिस्तान को नाराज करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि चीन के साथ जो मामलात हैं, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा होने वाली है और मशरकी वस्ता में जो कुछ अभी एक ग्रेट गेम वहां चल रही है, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। ठीक है। अब ये पाकिस्तानी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो ये समझे कि वो अपनी इस पोजीशन को कैसे कैश कराते हैं। अब तक तो हमने ये देखा कि ये हमारे तरफ से लोग जाते हैं अमेरिका और वहां से जो हदायत मिलती हैं वो लेकर आ जाते हैं, कोई सौदेबाजी नहीं करते, कोई कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर जो एक तरीकाकार है जिस तरह भारत करता है, उस तरह हमारी तरफ से नजर नहीं आया। मिसाल के तौर पर आप देखिए, हमने बड़े बड़े लंबे दौरे किए और उन दौरों की कामयाबी का बड़ा शोरा भी हुआ, अखबारात में भी उन मज़ामीन छपे, लेकिन नतीजा ये निकला कि जब ओबामा साहब भारत के दौरे पर आए तो उन्होंने पाकिस्तान को मुतलक नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल कर दिया, आपकी बात ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तारिक सुहेल।